مقالے کا عنوان ہے بے خوابی اور خلا کا شاعر جانثار اختر، پچھلے پہر کے حوالے سے۔ بے خوابی اور خلا کا شاعر۔ جانثار اختر کا نام سنتے ہی ہلورے لیتے ہوئے شعر یاد آنے لگتے ہیں، جن میں ہمارے جذبے اور خیالات ہچکولے کھانے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے شعروں کی روانی طغیانی میں بدل جاتی ہے۔ ان کے اشعار ہمیں متوجہ بھی کرتے ہیں اور متاثر بھی۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہو کہ وہ اپنا احساس قاری کو محسوس کرا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شاعری کے دو مرکزی محرک ہیں، ایک ان کی ذات، دوسرا سماج، اور یہ دوئی الگ الگ شکلوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ مثال اس شعر سے ملاحظہ کریں کہ اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں۔ اس مطلع کے دونوں مصروں سے ان کی ذو مرکزیت عیاں ہے، جو آگے چل کر دو الگ الگ مزاج کی نمائندگی کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مطلع ملاحظہ کریں کہ انقلابوں کی گھڑی ہے ہر نہیں ہاں سے، اور دوسرا مزاج کہ زلفیں سینہ ناف کمر ایک ندی میں کتنے بھنور۔ وہ اپنی ذات سے متعلق شعروں میں شب ہجر سے جوجھتے نظر آتے ہیں، تو سماج میں وہ زوال پذیر قدروں اور سیاست اسیر شہروں پر افسوس کا شدید اظہار کرتے ہیں۔ جانثار اختر غزل مزاج شاعر رہے۔ وہ فیض کی طرح غم روزگار یا غم جہاں پر غم جانا کو نثار نہ کر سکے۔ ان کو اپنے اکیلے پن کے مقابلے میں معشوق کی جدائی کا احساس زیادہ رہا۔ جانثار اختر غزل مزاج شاعر رہے۔ وہ فیض کی طرح غم روزگار یا غم جہاں پر غم جانا کو نثار نہ کر سکے۔ ان کو اپنے اکیلے پن کے مقابلے میں معشوق کی جدائی کا احساس زیادہ رہا، اس لیے ان کا اکیلا پن ان کو جدید شاعر کی طرح تنہا نہیں کرتا۔ ان کا اکیلا پن حال کے ہنگاموں سے پر اور ہجر و ماضی کے رومانوں سے بھرپور ہے، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نجی دکھ یا ذاتی غم کو رات کے ذریعے انفرادی بنا دیا۔ ان کے شعروں میں جہاں جہاں بھی رات لفظ آیا ہے، ان میں معشوق کا ذکر یا معشوق کی یاد لازم و ملزوم کی طرح ساتھ رہی ہے۔ پچھلے پہر کی غزلوں میں رات لفظ والے 17 شعر ہیں، اور ہر شعر میں یہ بات موجود ہے۔ 11 شعروں کی رات گئے ردیف کی غزل اس کے علاوہ ہے۔ صرف دو مثال ملاحظہ کریں اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہ دل کو چھو جاتی ہے یوں رات کی آواز کبھی، دل کو چھو جاتی ہے یوں رات کی آواز کبھی، چونک اٹھتا ہوں کہیں تو نے پکارا ہی نہ ہو، اور میں سو بھی جاؤں تو کیا میری بند آنکھوں میں تمام رات کوئی جھانکتا لگے ہے مجھے۔ جانثار کی رات ہجر زدہ تو ہے ہی، لیکن وہ بدن گزیدہ بھی ہے۔ انہوں نے بدن کے تعلق سے کہا ہے کہ سوچو تو بڑی چیز ہے تہذیب بدن کی، ورنہ تو بدن آگ بجھانے کے لیے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ روح کی پیاس کے آگے جسم کی پیاس بڑی ہے۔ ان دونوں شعروں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے بدن لفظ معشوق کے لیے برتا ہے اور جسم کا ذکر عاشق یا مرد کے لیے کہا ہے۔ شعر دوبارہ غور فرما لیں کہ سوچو تو بڑی چیز ہے تہذیب بدن کی، ورنہ تو بدن آگ بجھانے کے لیے ہیں، روح کی پیاس کے آگے جسم کی پیاس بڑی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ الفاظ کی اوقات اور جنسی نفسیات سے بخوبی واقف ہیں۔ انہوں نے بدن کے تعلق سے ہو گیا یہ۔ بہرحال بات تو ایسے شعروں کی چل رہی تھی جن میں رات اور معشوق کا ذکر ساتھ آیا ہو۔ اسی حوالے کے ساتھ ساتھ جانثار اختر کے 2 شعروں پر غالب کے 2 شعر یاد آ گئے۔ جانثار کا مشہور و معروف شعر ہے چپ کے رہ جاتی ہے سینے میں بدن کی خوشبو، کھول دیتا ہے کوئی بند قبا رات گئے۔ غالب نے کہا تھا تھی بناتن ناش گردوں دن کے پردے میں نہاں، شب کو کیا ان کے جی میں آئی کہ اریاں ہو گئیں۔ اور غالب کا مشاہدہ آفاقی ہے اور جانثار کا تجربہ ذاتی ہے۔ اسی غزل سے غالب کا ایک اور شعر ہے کہ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں،
تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں۔ جانثار کہتے ہیں خود بخود نیند سی آنکھوں میں گھلی جاتی ہے، مہکی مہکی ہے شب غم تیرے بالوں کی طرح۔ غالب مشاہدہ وصل کی گفتگو فرما رہے ہیں تو جانثار اختر اپنا رومانی تجربہ بتا رہے ہیں۔ اردو شاعری کی روایت میں یوں تو کئی شعراء نے رات پر شعر کہے ہیں، مگر اس تعلق سے دو اہم شاعروں کی رات پر غور کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پہلے شاعر ہیں فراق گورکھپوری، جو کہ جانثار سے فوراً پہلے کے شاعر ہیں، اور دوسرے ہیں ناصر کاظمی، جو کہ جانثار اختر کے ہم عصر ہیں۔ ان دونوں شاعروں نے رات کو اپنے اپنے معنی دیے ہیں۔ فراق کو محترم شینکاف نظام صاحب نے رات، یاد اور انتظار کا شاعر کہا ہے۔ رات اور یاد تو جانثار اختر کے یہاں بھی ہے، لیکن انتظار کی جگہ ان کے ہاں معشوق کی کمی کا شدید احساس ہے۔ بہرحال فراق فرماتے ہیں اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ اردو شاعری میں رات کو زندگی سے تعبیر کیا جاتا رہا ہے۔ فراق نے زندگی کو بیمار کی رات کہا، جس میں کرب و اذیت کا احساس چھپا ہے، اور چونکہ ہر بیمار کی رات دوسرے بیمار کی رات سے الگ ہوتی ہے، تو فراق کا یہ شعر ان کے دور کی عصری آگہی کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کے جدیدیت کی طرف بڑھتے قدموں کا بھی غماز ہے۔ برسبیل تذکرہ فراق ہی کے حوالے سے دو باتیں اور ذہن میں آتی ہیں کہ فراق معشوق کے جمال کی بات کرتے ہیں اور جانثار محبوب کے بدن کی بات کرتے ہیں۔ جانثار اختر کہتے ہیں ہر ایک رات نشے میں تیرے بدن کا خیال، نہ جانے ٹوٹ گئیں کئے صراحیاں ہم سے، اور تیری زلفیں، تیری آنکھیں، تیرے ابرو، تیرے لب اب بھی مشہور ہیں دنیا میں مثالوں کی طرح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو شاعری میں عموماً اور فراق کے یہاں خصوصاً شام کے ساتھ ہی معشوق کی یاد چلی آتی ہے۔ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سے آ کے رہ گئیں، یا شامیں کسی کو مانگتی ہیں آج بھی فراق، گو زندگی میں یوں مجھے کوئی کمی نہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ جانثار اختر کی غزلوں میں رات اور دن تو دکھائی پڑتے ہیں، لیکن شام کہیں نظر نہیں آتی۔ فراق کے بعد رات کے دوسرے اہم شاعر ناصر کاظمی ہیں۔ ان کا مشہور شعر ہے کہ اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں، آئے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلیں۔ ناصر کاظمی اداس رات کے ہم نوا ہیں۔ ان کی رات میں ناسٹالجیا ہے، جس میں کھوئے ہوئے دنوں اور سوئے ہوئے رت جگہوں کا نوحہ ہے۔ لیکن جانثار اختر کی رات پہلی نظر میں تو حقیقی معنی میں رات ہی معلوم ہوتی ہے، لیکن ایک ذرا غور کرنے پر رات ان کی بے خوابی کا استعارہ بن جاتی ہے۔ اس بے خوابی کی وجہ ہجر ہے، جو ان کو مسلسل معشوق کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ وہ اپنی نیند کو نشے سے پر کرنا چاہتے ہیں، مگر نشہ نیند کا نیب المطل نہیں ہونے پاتا۔ نشے میں بھی ان کو اپنے محبوب کے بدن کا خیال آتا رہتا ہے، لیکن وہ بدن جو اب مجسم سے مجرد ہو چکا ہے، یعنی ایک پیکر خلا میں تبدیل ہو گیا ہے، مکاں زماں ہو گیا ہے، اور وہ مکاں کو زماں میں ڈھونڈتے ہیں، ہوا میں ہاتھ مارتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ خلا لگتا ہے۔ اس طرح بدن ان کے ہاں خلا کا استعارہ بن جاتا ہے۔ جانثار اختر کی رات محبوب بدن کے ہجر سے ہم آغوش ہے، یعنی ان کی بے خوابی خلا سے ہم آہنگ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔